بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم باب چہارم میں سبق نمبر 2 زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت کی پڑھائی کریں گے۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 64 نکالے، زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ مقاصد: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کر سکے، زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت واضح کر سکے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے انجام سے آگاہ ہو سکے۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، بڑھنا اور نشوونما پانا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے بیٹا؟ زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، بڑھنا اور نشوونما پانا ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد ہر صاحب نصاب مسلمان کا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اس طرح نہ صرف مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ وہ مزید بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ہر صاحب نصاب مسلمان کا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ تو صاحب نصاب سے مراد کون ہے؟ اور ایک بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ جب صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تو صاحب نصاب بننا، اس کے لیے مال و دولت کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب کہلاتی ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کے پاس مال اور دولت کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب درج ذیل ہے۔ پیارے بچوں، اگر کسی کے پاس سونا ہو اور یہ سونا 7.5 تولے ہو یا اس کی قیمت کے برابر نقدی ہو تو یہ بندہ کیا ہوگا؟ صاحب نصاب ہوگا۔ یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر نقدی ہو تو یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ یا اس کے علاوہ ایک بندے کے پاس چاندی ہو اور یہ چاندی 52.5 تولے کی مقدار میں ہو، یعنی اس کے پاس 52 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت کے برابر نقدی ہو تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اس کو صاحب نصاب کہتا ہے۔ اور یہ بندہ جو صاحب نصاب ہے، اس کے مال پر، اس کی رقم پر، دولت وغیرہ جس اس کے پاس ہے، اس پر سال گزرنا شرط ہے۔ سال گزرنے کے بعد یہ بندہ زکوٰۃ دے گا۔ اب زکوٰۃ کتنا دے گا؟ تو 100 روپے میں یہ 2.5 روپے دے گا، یعنی 2.5 روپے دے گا، اور 1000 میں یہ 25 روپے دے گا، اور 1,00,000 میں 2500 روپے زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ تو جتنا مال ہے تو اس کے حساب سے یہ زکوٰۃ دے گا۔ تو 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، یعنی 2.5 100 میں ہے، اور 1000 میں 25 روپے ہے، اور 1,00,000 میں 2500 روپے ہے۔
2500۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ دونوں اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ اگر نماز جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جسمانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت انجام دینا ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ کو بھی نماز ہی کی طرح اہم سمجھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ معاشرتی طور پر بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ اس سے انسان کی مال کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ انسان کو لالچ، بخل اور خود غرضی جیسی بری صفات سے بچاتی ہے۔ پیارے بچوں، اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک بہترین معاشی نظام دیا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے، غریب اور کمزور لوگوں کے دلوں سے احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو معاشرے کا ایک اہم فرد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کے مال میں کمی واقع ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، اور سورہ روم قرآن مجید کی سورت نمبر 30 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنا گوئے اسلام کا انکار کرنا ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرتا ہے گویا وہ اسلام سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ معاشرتی طور پر بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ اس سے انسان کی مال کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے۔ یہ انسان کو لالچ، بخل اور خود غرضی جیسی بری صفات سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں گردش دولت کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح دولت صرف خاص لوگوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچتی ہے۔ یہ معاشرے کے تمام افراد کی معاشرتی حالت بہتر بناتی ہے اور معاشرتی استحکام کا سبب بنتی ہے، جس سے معاشرے میں غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، سنن نسائی کی حدیث مبارک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔
اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک بہترین معاشی نظام دیا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے، غریب اور کمزور لوگوں کے دلوں سے احساسی محرومی ختم ہو جاتا ہے، یعنی غریب اور کمزور لوگوں کے دلوں سے احساسی محرومی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو معاشرے کا ایک اہم فرد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ کے مصارف یعنی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، قرآن مجید اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ہے، یعنی 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ یہ ہے: فقراء، مساکین، محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، غلام اور قیدی آزاد کروانے میں، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی میں، اللہ کی راہ میں، مسافروں کی مدد میں۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ اس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں تک زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں اور زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ اب وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا انجام ذکر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ قرآن و حدیث میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں اسے ادا نہ کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کا آیت نمبر 34 اور 35 ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی صورت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دہکائی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا: یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ پیارے بچوں، یہ وہ مال تھا جو لوگوں نے جمع کیا، اور اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال جہنم کی آگ میں دہکائی جائے گی، اور پھر اس مال کی وجہ سے، یعنی اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ پیارے بچوں، جلدی سے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ جو ٹک ہے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ نمبر 1، پاک کرنا، با میں 3، جیم میں 8، دال میں غربت کا، ہاں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ جلدی سے اپنا ہوم ورک نوٹ کریں، یہ مختصر جوابات دے۔ اس کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں نیٹ نوٹ بک میں، اور اسی طرح تفصیلی جوابات میں بھی آپ نے یہ جوابات نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ یہ جوابات آپ نے صاف نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما